پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کوا اور ایک کوی رہتے تھے۔ ان کی ملاقات بھی اسی جنگل میں ہوئی تھی۔ ان کے آپس میں گہری دوستی ہو گئی۔ کوے کا نام کالو تھا اور کوی کو سب میٹھی کہتے تھے۔ کوی اپنی میٹھی زبان سے کائیں کائیں کرتی تو کالو بہت خوش ہوتا۔ اس کی زبان کی وجہ سے ہی اس کو سب میٹھی کہتے تھے اور اس کی میٹھی زبان پہ ہی کوا بہت فدا ہوا اور اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس طرح سے کالو اور میٹھی اب میاں بیوی بن گئے تھے۔ اب انہوں نے وہیں جنگل میں ایک درخت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ درخت ایک گھنا درخت تھا جس میں وہ بہت خوشی سے اپنا گھر بسا رہے تھے۔ سارا دن وہ جنگل کی سیر کو نکل جاتے، کھلی ہواؤں میں اڑتے، اپنے لیے دانہ دنکا چگتے اور آزادی کے ساتھ کھلے آسمانوں کی سیر کرتے تھے۔ سارا دن کی سیر کرنے کے بعد جب وہ تھک ہار کے رات کو اپنے گھر آتے تو اسی پیڑ میں اپنی پناہ لیتے تھے۔ اس پیڑ میں بہت خوش زندگی گزار رہے تھے اور اب تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دے دیا۔ وہ بھی ان کی طرح کالا لیکن خوبصورت تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح میٹھی زبان والا اور پیلی چونچ والا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام میٹھا رکھ دیا۔ وہ بہت خوش اس درخت پہ رہ رہے تھے، لیکن ان پہ ایک آفت آن پڑی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو۔ اصل میں اسی درخت کی کھو میں ایک بہت بڑا سانپ رہنے لگا۔ وہ سانپ ان کو پہلے تو کبھی نظر نہ آیا تھا، لیکن اب ان کو معلوم ہوتا کہ وہ سانپ ان کا دشمن ہے جو وہاں پہ رہ رہا تھا۔ ان سے تو لگتا تھا کہ ان کا بیٹا میٹھا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کو تھوڑا ڈر تھا، لیکن سانپ نے ان کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے وہ تھوڑے بے فکر بھی تھے۔ اب وہ سارا دن گھر میں تو نہ رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ باہر سے ہی لائیں گے۔ آخر باہر اڑنے جائیں گے، دانہ دنکا چگیں گے تو اپنے بیٹے کے لیے بھی لے کے آئیں گے، اور اس طرح سے وہ دن کے وقت باہر کی سیر کو جانے لگے۔ جب وہ باہر دن کو اڑ کے گئے تو پیچھے سے سانپ نے ان کے چھوٹے سے بیٹے میٹھے پر حملہ کر دیا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، وہ تو ان کی حفاظت کر سکتے تھے، وہ بڑے تھے۔ سانپ نے ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے بچے کو کچھ نہ کہا، لیکن جب وہ وہاں پر نہیں تھے تو سانپ نے رینگتے رینگتے اوپر تک پہنچا۔ ان کا بچہ میٹھا پہلے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس طرح سے سانپ نے اس پر حملہ کیا اور اس کو کھا لیا۔ اب جب وہ دونوں واپس آئے تو وہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئے کہ ان کا بیٹا آخر کہاں گیا۔ انہوں نے اس کو بہت ڈھونڈا۔ جب ان کی نظر سانپ پر پڑی تو انہیں لگا کہ جیسے سانپ ہنس رہا ہو۔ وہ جان گئے کہ یقیناً ان کے بیٹے کو اسی سانپ نے کھایا ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے، وہ دونوں بہت روئے بھی، کیونکہ اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے، اور وہ بہت دکھی تھے۔ لیکن چند ہی دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پیارا سا بیٹا دے دیا۔ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ سانپ دوبارہ سے ان کے بیٹے کے اوپر حملہ کرے، اس لیے وہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتے۔ اب وہ کبھی بھی دونوں اکٹھے باہر نہ جاتے تھے، بلکہ اگر کالو باہر جاتا تو میٹھی اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی تھی۔ سارا دن کالو دانہ دنکا چگتا اور پیچھے سے میٹھی اپنے بیٹے کی سارا دن حفاظت کرتی۔ سارا دن دانہ دنکا چگنے کے بعد جب کالو دانہ وغیرہ لے کے گھر آتا تو پھر میٹھی باہر کی سیر کو نکل جاتی، کیونکہ آزاد پنچھی کہاں ٹک کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگلے دن کالو سارا دن اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا اور میٹھی کھلے آسمانوں کی سیر کرتی اور دانہ دنکا چگتی اپنے بیٹے کے لیے لے کے آتی تھی۔ اس طرح سے ماں اور باپ دونوں، یعنی کالو اور میٹھی، دونوں کڑی نگرانی میں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے تھے۔ لیکن ایک رات جب وہ دونوں سو رہے تھے تو سانپ نے پھر سے اپنا داؤ لگا لیا اور رینگتا رینگتا اوپر پیڑ پہ چڑھ گیا۔ شاید وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب ماں باپ دونوں چوک جائیں اور ان کے بیٹے پر حملہ کر دیں، اور وہی ہوا۔ کالو اور میٹھی گہری نیند سو رہے تھے اور سانپ نے ان کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیا اور بڑی آسانی سے اس کو اپنی خوراک بنا لیا۔ جب ان دونوں کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے، اور حیران ہی نہیں بہت پریشان بھی ہوئے کہ ان کا گھونسلہ خالی تھا اور سانپ ہنس رہا تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ ان کے دوسرے بیٹے کو بھی سانپ نے اپنی خوراک بنا لیا ہے۔ وہ دونوں تو بہت روئے، بہت پریشان ہوئے کہ اس طرح سے کیا ہوگا، ایسے تو ہمارے بچے کبھی بھی نہیں پل سکیں گے۔ وہ اتنا روئے کہ پہلا بیٹا تو ان کی لاپرواہی کی وجہ سے سانپ کی خوراک بن گیا تھا، لیکن دوسرا بیٹا بھی ان کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے سانپ کی خوراک بن گیا۔ اب وہ دونوں بہت پریشان تھے کہ آخر اس سانپ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ دونوں سارا دن روتے رہتے، یہاں تک کہ اب وہ کھلے آسمانوں کی سیر کو بھی نہ جاتے تھے۔ وہ بہت اداس سارا دن پیڑ پہ بیٹھے رہتے۔ کالو بہت عقل مند پرندہ تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ وہ میٹھی کو تسلی دیتا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلد اس خطرناک سانپ سے چھٹکارا پا لوں گا۔ لیکن میٹھی اس کی بات پر یقین نہ کرتی تھی۔ وہ کہتی آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے دشمن سے نہ تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے اس سے چھٹکارا پائیں گے، نہ ہم اس سے کوئی لڑائی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ موقع مل گیا جس کی کالو کو بہت تلاش تھی۔ کالو اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن ایک شہزادہ اور اس کا ایک ملازم وہاں پہ سیر کو آئے، اور شہزادہ اور اس کا ملازم وہاں پہ پھر رہے تھے، اور کالو سوچ رہا تھا کہ آخر کسی نہ کسی طرح سے ایسا کچھ جال بچھایا جائے جو سانپ کو ان کا شکار بنایا جا سکے۔ وہ اسی سوچ میں ان کے سروں پہ منڈلا رہا تھا کہ اس کو موقع مل ہی گیا۔ شہزادے نے اپنے گلے سے اپنا لاکٹ نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو کالو نے تیزی سے اپنی چونچ میں اس لاکٹ کو چھین لیا اور اڑتا ہوا تیزی کے ساتھ سانپ کے بل میں پہنچ گیا۔ جب اس نے اس لاکٹ کو سانپ کی کھو میں رکھ دیا تو سانپ کو خود بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کالو نے بہت تیزی کے ساتھ اس لاکٹ کو اس کھو میں رکھ دیا۔ اس کو لاکٹ کی کوئی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اس نے صرف اس سانپ کو مروانے کے لیے ایسی چال چلی تھی۔ اس نے جب وہ لاکٹ وہاں سانپ کی کھو میں رکھا، اسے یقین تھا کہ شہزادے کا ملازم اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور شہزادہ بھی یقیناً جانتا ہوگا کہ اس نے وہ لاکٹ کہاں رکھا ہے۔ اور وہی ہوا، جلد ہی شہزادہ اور اس کا ملازم دونوں درخت کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کوے کو وہاں پہ لاکٹ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ایک خطرناک سانپ بیٹھا ہے، اور تقریباً سانپ کے گلے میں ہی تو وہ لاکٹ تھا۔ یہ لاکٹ انتہائی قیمتی تھا اور شہزادے کو بہت عزیز بھی تھا۔ وہ کسی صورت بھی اس لاکٹ کو کھونا نہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس سانپ کو مار دو اور میرا لاکٹ مجھے واپس چاہیے۔ تو ملازم نے فوراً سے ایک تلوار لی اور اس سانپ کا خاتمہ وہیں پہ کر دیا، اور شہزادے کو اس کا لاکٹ واپس مل گیا۔ شہزادے کو تو اس کا لاکٹ واپس ملا، لیکن کالو اور میٹھی کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے کہ اس طرح سے کالو نے اپنی تدبیر لڑائی اور کس طرح ایک بہت خطرناک دشمن سے چھٹکارا پا لیا۔ اور اب میٹھی کو بھی کوئی فکر نہ تھی کہ ان کے آنے والے وقت میں وہ اپنی آنے والی نسل کو کی پرورش کر سکتے تھے، ان کو پروان چڑھا سکتے تھے۔ اب ان کی فکر ختم ہو گئی تھی کہ ان کے بچوں کو دوبارہ سے کوئی زہریلا سانپ کھا جائے گا۔ اس لیے وہ بہت خوش تھے کہ آخر کالو کی عقل مندی سے وہ بہت بڑے دشمن سے چھٹکارا پا چکے تھے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ایک کوے نے کتنی عقل مندی کے ساتھ اپنے دشمن کا خاتمہ کیا۔ ہمیں بھی کسی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ ہر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر یہ پرندے اپنے دشمن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں تو ہم انسان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بچوں، ان پرندوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل اپنی عقل مندی اور اپنی ذہانت سے نکالنا چاہیے۔